السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب الاحرام وما يتعلق به، احرام اور اس سے متعلقہ امور کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت، متفق علیہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور طواف زیارت سے پہلے احرام کھولتے وقت خوشبو لگاتی تھی۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ احرام باندھنے سے پہلے جو ہے وہ خوشبو کا لگانا جائز ہے، اور حالت احرام میں خوشبو لگانا جو ہے وہ حرام ہے، جیسے اس سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بخاری مسلم کے حوالے سے گزری۔ اگلی حدیث، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواہ مسلم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والا خود اپنا نکاح نہ کرے، نہ کسی دوسرے کا، اور نہ شادی کا پیغام دے۔ جس نے حالت احرام اختیار کر لی، احرام والا خود اپنا نکاح کرے، نہ کسی دوسرے کا اور نہ شادی کا پیغام دے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا حالت احرام میں نکاح نہیں کرنا، نہ کسی دوسرے کا نکاح کرانا ہے، پڑھنا ہے، اور نہ ہی حالت احرام میں پیغام نکاح، شادی کا پیغام دینا ہے۔ تو یہ تین چیزیں احرام والے کو منع ہوئی۔ احرام والا خود اپنا نکاح بھی نہ کرے، کسی دوسرے کا بھی نہ کرے، اور نہ ہی حالت احرام کے اندر جو ہے وہ شادی کا پیغام دے۔ اور دیگر روایات میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت احرام میں نکاح کیا، تو وہ درست نہیں، وہ ان کا وہم ہے۔ اور اس میں صحیح یہی ہے کہ جیسے حضرت میمونہ خود بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور ہم دونوں حالت احرام میں نہیں تھے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح 1411۔ تو حالت احرام میں نہ اپنا نکاح کرنا ہے، نہ کسی دوسرے کا، نہ ہی شادی کا پیغام دینا ہے۔ اگلی حدیث، ان ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ صیدہ الحمار الوحشی وهو غیر محرم قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأصحابہ وکانوا محرمین هل منکم احد امرہ او اشار الیہ بشیء قالوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمہ، متفق علیہ۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان کے جنگلی گدھے کو شکار کرنے کے قصے میں جبکہ انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے صحابہ سے جو احرام کی حالت میں تھے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے اس کو حکم دیا تھا گدھے کو شکار کرنے کا یا شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ جی نہیں، نہ ہم نے شکار کرنے کا کہا نہ شکار کی طرف اشارہ کیا، یعنی بتایا نہیں کہ وہ شکار ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے گوشت میں سے جو بچ گیا اسے کھا لو۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سفر میں نکلے مگر اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے۔ ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا اور ان کے ساتھی احرام کی حالت میں تھے۔ ابو قتادہ نے ایک وحشی گدھا جس کو اردو میں زیبرا کہا جاتا ہے، یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدھے کے حوالے سے بتلایا کہ گھریلو گدھا حرام ہے اور جو جنگلی گدھا ہے جس کو اردو میں زیبرا کہا جاتا ہے وہ حلال ہے۔ تو اسی زیبرے کو جو ہے وہ جنگلی وحشی گدھا کہا جاتا ہے اور یہ حلال۔ جناب ابو قتادہ نے وحشی گدھا دیکھا اور جب ان کی نظر پڑی تو ابو قتادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساتھیوں سے کہا کہ میری لاٹھی پکڑاؤ۔ احرام والوں نے انکار کر دیا کہ ہم احرام میں ہیں، آپ کے ساتھ شکار میں تعاون نہیں کرتے۔ پھر ابو قتادہ خود ہی اس وحشی گدھے زیبرے پر حملہ آور ہوئے اور اسے زخمی کر دیا۔ زخمی کر کے ابو قتادہ نے بھی اس کا گوشت کھایا اور اس کے ساتھیوں نے بھی کھایا مگر کھا کر پریشان ہو گئے۔ بالآخر جب نبی علیہ السلام سے ملے تو پیارے نبی کو سارا ماجرا بیان کیا گیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ تم احرام والوں میں سے کسی نے اس کو جو ہے وہ کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ شکار کرو، یا کسی نے ابو قتادہ کو بتایا تھا کہ وہ دیکھو جنگلی گدھا زیبرا جا رہا ہے اور اسے شکار کر لو؟ صحابہ نے فرمایا نہ کہا نہ اشارہ کیا۔ تب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو باقی گوشت بچا ہے وہ بھی کھا لو۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا حالت احرام میں نہ شکار کرنا ہے نہ شکاری کو تعاون کرنا ہے، اور تعاون میں نہ اسے کوئی چیز اٹھا کر دینی ہے شکار کے لیے، نہ اسے شکار کی طرف رہنمائی دینی ہے کہ وہ دیکھو شکار ہے۔ تو احرام والے پر ممنوع ہے شکار کرنا یا شکار میں سے کوئی تعاون کرنا، اور اگر اس کے بتائے بغیر اور اس کا اشارہ اور تعاون کیے بغیر شکار کیا جاتا ہے تو وہ شکار پھر احرام والا کھا سکتا ہے۔ آگے کی حدیث میں منع ہے، اور یہ منع کی وہ صورت ہوگی کہ جب شکار خالصتاً کیا ہی احرام والے کے لیے گیا ہو، تب بھی شکاری کا شکار احرام والا نہیں کھا سکتا، کہ جب شکار احرام والے کے لیے کیا گیا ہو تو تین باتیں اگر موجود ہوں تو احرام والا شخص شکار کا گوشت کھا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ شکار کا بتایا نہ ہو، نمبر 2 تعاون اور اشارہ نہ کیا ہو، نمبر 3 احرام والے کے لیے شکار کیا نہ گیا ہو۔ یہ تینوں صورتیں جب ہوں تو پھر وہ شکار کو کھا سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن صعب بن جسامۃ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ انہ اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وهو بالابواء او بودانا فردہ علیہ وقال انا لم نردہ علیک الا انا حرم۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وحشی گدھا بطور تحفہ بھیجا جبکہ آپ مقام ابوا یا ودان میں تھے۔
آپ نے وہ تحفہ واپس کر دیا، واشی گدے کا زیورے کا تحفہ واپس کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے یہ صرف اس لیے واپس کیا کہ ہم احرام والے ہیں۔ تو یہ حدیث، اس حدیث میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے حالت احرام میں شکار کو واپس کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ شکار آپ ہی کے لیے کیا گیا تھا۔ دیگر حدیث کے اندر ہے کہ واشی گدے کا گوشت، واشی گدے کا سرین اور شکار کے گوشت میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو آپ نے یہ شکار کا گوشت واپس کر دیا، کیونکہ یہ خالصتاً آپ کے لیے شکار کیا گیا تھا۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جناب یہ شکار میں نے آپ کے لیے کیا، تو آپ نے اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ اور اسی طرح ترمذی میں جابر سے مروی ہے، آپ نے فرمایا حالت احرام میں زمین کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ تم نے اسے شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لیے وہ شکار نہ کیا گیا ہو۔ جامع ترمذی 846۔ تو ان دونوں حدیث کا خلاصہ یہی نکلا کہ جب احرام والے نے شکار کا کہا نہ ہو اور اشارہ اور تعاون نہ کیا ہو اور اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو، تب وہ کھا سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، احرام والے شخص نے نہ شکار کرنا ہے، نہ شکار میں تعاون کرنا ہے، اور نہ اپنے لیے کیا گیا شکار کھانا ہے۔ اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام الأقرب والحداءة والغراب والفارة والکلب العقور۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور ایسے موذی ہیں کہ انہیں حرم کے اندر اور حرم سے باہر ہر جگہ قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ 5 ہیں بچھو، چیل، کوا، چوہا، کاٹ کھانے والا کتا۔ یہ 5 جانور جو ہے وہ فاسق ہیں، اور انہیں حرم اور غیر حرم میں مارنا درست ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حرم ہو یا غیر حرم، ان جانوروں کو، ان حشرات الارض وغیرہ کو مارنا صحیح ہے۔ تو جی میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حالت احرام میں اگر کسی کو بچھو نظر آ جاتا ہے اور کوا اور چیل اور کاٹ کھانے والا کتا یعنی پاگل کتا، تو احرام میں ان تمام چیزوں کو حالت احرام میں حاجی جو ہے وہ مار سکتا ہے۔ حاجی عرفات میں ہو، مینا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، کہیں یہی آ جا رہا ہو، راستے میں جو ہے وہ بچھو اور اس قسم کی کوئی فاسق چیز، تو حالت احرام میں ان کو مارنا درست ہے۔ اسی طرح حرم ہو یا غیر حرم، ان چیزوں کو حالت احرام میں مارنا درست اور صحیح ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کے سبق نمبر 155 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا درست ہے، چاہے اس کی خوشبو حالت احرام میں بھی آتی رہے۔ ہاں، احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگانی۔ حالت احرام میں نہ اپنا نکاح کرے، نہ دوسرے کا، نہ شادی کا پیغام دے، اور حالت احرام میں نہ شکار کرے، نہ تعاون کرے، اور اسی طرح
اگر اس کے لیے حاجی کے لیے شکار کیا گیا تو پھر اس میں سے کچھ کھائے بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سبق نمبر 155 تھا.